صوبہ سرحد اور پنجاب کے سرحدی ضلع میاں والی کی تحصیل کالا باغ 25 سال سے خبروں میں ہے، اور وجہ ہے دریائے سندھ کا یہ مقام جہاں پاکستان کا سب سے بڑا آبی ذخیرہ تعمیر کیا جانا تھا۔ یہ ڈیم کیوں نہیں بنا اور اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں، اس پر اتنی بحث ہو چکی ہے کہ مزید کچھ کہنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ البتہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کالا باغ ڈیم کی کہانی پاکستانی حکمرانوں کی ملک کے مسائل کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے میں ناکامی کی مثال ہے۔ یہ صرف ایک کالا باغ ڈیم کی بات نہیں ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں پن بجلی پیدا کرنے کے لیے جو قدرتی وسائل دستیاب ہیں ان کو بروئے کار لانے کی ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش کی ہی نہیں گئی۔ پچھلے 15 برس میں 1 لاکھ میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کے پن بجلی کے منصوبوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے، جبکہ 25,000 میگا واٹ کے منصوبے سرکار نے فوری تعمیر کے لیے 10 سال پہلے منظور بھی کر لیے۔ لیکن ہوا کیا؟ کئی سالوں سے، چاہے وہ سیاسی حکومتیں ہوں چاہے فوجی میں حکومتیں ہوں، ہم شور تو بہت مچا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہم کریں، ہڈل میں کیا لے آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایک بھی بڑا پروجیکٹ، میں اس کو بہت میں واضح اس کیٹیگری سے بات کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بھی بڑا پروجیکٹ آج تک شروع نہیں ہوا ہے۔ 25,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے۔ یہ ویژن 2025 بنایا گیا تھا 2001 کے اندر، اور بڑی اس کی پبلسٹی بھی بڑا ہوا، لیکن ان 25,000 میں سے اس وقت صرف 500 میگا واٹ کے پروجیکٹ وہ ہیں جو واقعی ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ 15 سال پہلے پاکستان میں 6,000 میگا واٹ بجلی ضرورت سے زائد موجود تھی۔ آج ملک کو 3,000 میگا واٹ تک بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ اس دوران آبادی بڑھی، نئی صنعتیں لگی اور لوگوں نے قسطوں پر فریج اور ایئر کنڈیشنر خریدے، لیکن بجلی پیدا کرنے کے نئے منصوبے شروع کیوں نہیں کیے گئے؟ سید شاہد حسین اسی دور میں پانی اور بجلی کی وزارت کے سربراہ رہے ہیں۔ فرض کیجئے کہ اچھا سیکرٹری واٹر اینڈ پاور ہے، اس نے فورسی کیا اگلے 10 سال کے اندر میں بجلی کا اتنا بحران ہونے والا ہے اور یہ بجلی کے یہ پروجیکٹ ٹیک اپ کرنے چاہیے، پلاننگ کمیشن میں لے جائے گا۔ فرض کیجئے پلاننگ سیکرٹری بھی یہ بات سمجھتا ہے، اس نے اس کو اپروو کر دیا۔ اب آتا ہے فائنانس کا مسئلہ، فائنانس اویلیبل نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ سیاسی ہو جاتا ہے، ہائر لیول کا ہے۔ جب پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو اس کام کے لیے دے گا۔ اب نیلم جیلم جو ہے اس میں میرا خیال ہے 1100-1200 میگا واٹ کی بات ہے، صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسٹارٹ نہیں کیا آپ نے۔ ایک طرف بجلی کے نئے منصوبے شروع نہیں کیے گئے اور دوسری جانب بجلی کی فراہمی کے سرکاری اداروں نے دیہات کو بجلی فراہم کرنے کے نام پر بجلی کی فراہمی کے معاشی طور پر غیر موزوں منصوبے شروع کیے۔ طلب اور رسد میں فرق اور بجلی کی فراہمی کے نظام پر بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ سرکاری افسر اس پالیسی کی ذمہ داری بھی حکمران طبقے پر ہی عائد کرتے ہیں۔ نہیں سر، دیکھیں یہ تو گورنمنٹ پالیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہر ولیج کو ہم نے بجلی دینی تھی تو گورنمنٹ پالیسی یہی تھی کہ جو ہم جتنی بھی جنریشن ہے اس کو شیئر کریں گے تاکہ ہر ایک کو فیسلٹیز ملے۔ اب اس وقت تو یہ میرا کرائٹیریا نہیں رکھا گیا تھا کہ 24 آور سپلائی کا، اس میں یہی تھا کہ شیئر کریں گے جتنی ہمارے پاس اویلیبل جنریشن ہے، دیٹ ول بی شیئر۔ اور اس میں بھی میرا خیال ہے جو اب یہ پالیسی تھی تو دے ور مینٹلی پریپیئر کہ جی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ جو ہوا سو ہوا۔ موجودہ حکومت اور اس کے افسران کا کہنا ہے کہ بجلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے اب جنگی بنیادوں پر اقدامات لیے جا رہے ہیں، لیکن ان دعووں کی صداقت پر بھی ساتھ ہی ساتھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ جب پولیٹیشنز آتے ہیں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو ان کے پیشرو فوجی کرتے رہے، ان میں بھی کوئی عقل کی بات، مثلا یہ 2 سال اس حکومت نے کیا کیا ذرا مجھے بتلائیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا 2 سال میں کیا کیا ہے، کچھ نہیں کیا۔ اب یہ 2 سال تک آپ اگر جنرل مشرف کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آپ نے 2 سال میں کیا کیا وہ ذرا بتلا دیں۔ 2 سال بھی تو اچھا عرصہ ہے کہ آپ نے پلان کیا، آپ نے فلاں ڈیم شروع کر دیا ہے، دیکھیں وہاں سنگ بنیاد بھی رکھا گیا، نتھنگ۔ وی آل ہیو کلیکٹیولی فیلڈ، اور سب سے بڑی ذمہ داری حکومت بھی ہے، موجودہ پر، پاسٹ پر، سب پر، دے آر آل گلٹی۔ ملک کے طول و عرض پر پھیلے بجلی کے اس بحران کے فوری حل کے لیے حکومت نے تیل سے چلنے والے کرائے کے بجلی گھر لگانے کا کام شروع کر رکھا ہے۔ ان میں بدعنوانی سے متعلق طرح طرح کے قصے بھی مشہور کیے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ کرپشن کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا اس لیے یہ معاملہ یہاں زیر بحث لانا موضوع نہیں۔ لیکن کالا باغ ہو یا پن بجلی پیدا کرنے کے چھوٹے چھوٹے منصوبے، حکومتیں تیل سے بننے والی مہنگی بجلی کو پن بجلی پر فوقیت کیوں دیتی رہی ہیں، پہلے بھی اور اب بھی؟ بشیر لاکھانی اس رات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن مجھے بظاہر یوں لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ معاملہ اس کا ہو، ہائیڈل پاور کا ہو، یا چاہے کیا کہتے ہیں
کول پاور جنریشن کا ہو، جس کو ہمارے یہاں بلیک گولڈ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ کالا سونا موجود ہے آپ کے پاس. لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جو آئل مافیا یا اس کا کوئی کارٹل موجود ہے کہ جس کا اتنا اثرات موجود ہیں کہ جو تمام تر فیصلے ہونے کے باوجود بس کچھ بھی نہیں ہوتا، اناؤنس ہو رہے ہوتے ہیں سب کچھ فیصلے، لیکن ڈفر ہو رہے ہوتے ہیں، لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوتی ہے، کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ماہرین کچھ بھی کہیں، کالا باغ ڈیم تکنیکی سے زیادہ سیاسی مسئلہ بن چکا ہے، اور اس ڈیم پر سیاست کرنے والے اس منصوبے کے دفن کیے جانے کے بعد بھی اپنی سیاست چلائے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر. کالا باغ ڈیم کی افادیت کی بحث سے قطع نظر پاکستان کی تاریخ کے پن بجلی کے اس سب سے بڑے منصوبے کی تعمیر کے لیے کیے گئے انتظامات کے یہ کھنڈر پاکستانی حکمرانوں کی سیاسی مصلحتوں کا نوحہ پڑتے محسوس ہوتے ہیں. آصف فاروقی، BBC، کالا باغ.